یہ ہے سعودی عرب کا لائن پروجیکٹ جس کو نیوم فیوچر سٹی بھی کہا جاتا ہے۔ اتنا بڑا میگا پروجیکٹ آنے والے سالوں میں دنیا پہلی بار دیکھے گی، جو کہ نہ صرف بڑا بلکہ نیوم دنیا کا سب سے مہنگا کنسٹرکشن پروجیکٹ بھی ہے۔ $500 بلین کی لاگت سے تیار کیے جانے والے اس پروجیکٹ میں دو 500 میٹر اونچے اسکائی اسکریپرز ایک دوسرے کے پیرالل بنائے جا رہے ہیں، جو کہ حیرت انگیز طور پہ سعودی عرب کے ریگستان میں 170 کلومیٹر تک پھیلے ہوں گے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے نیو یارک کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی 4500 کاپیز بنا کر ان کو ایک ہی لائن میں کھڑا کر دیا جائے۔ سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان نیوم کو فیوچر کی ایڈوانس لینئر سٹی بنانے کا خواب رکھتے ہیں، ایک ایسی سٹی جس میں شیشے کے فساد کے اندر 90 لاکھ لوگ رہ پائیں گے۔ پر کیا ایسا ممکن بھی ہے یا نہیں؟ اس کے آرگینک سٹیز کے مقابلے میں کیا کیا فائدے ہیں اور کیا کیا نقصانات؟ کیا کہیں سعودی عرب اپنی گرتی ہوئی اکانومی کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا کر کوئی غلطی تو نہیں کر رہا؟ اور اگر کسی وجہ سے یہ نیوم پروجیکٹ فیل ہو گیا تو پھر سعودی عرب کے پاس پیچھے کیا بچے گا؟ ان سب سوالوں کے جواب ہم جان سکیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، نیوم سعودی عرب کے ایسے پروجیکٹ کا نام ہے جو اپنی نوعیت کا سب سے یونیک اور ایڈوانسڈ شہر کہلایا جائے گا۔ یہ سعودی عرب کے ویسٹ میں گلف آف عقابہ سے شروع ہو کر ایک لائن کی صورت میں سعودی عرب کے ایسٹ میں 170 کلومیٹر تک پھیلا ہوگا۔ 2021 میں جب سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے اس کی اناؤنسمنٹ کی، اس وقت کہا جا رہا تھا کہ شاید یہ پروجیکٹ کبھی سٹارٹ ہی نہیں ہو پائے گا، لیکن ابھی سیٹلائٹ امیج میں دیکھا جائے تو ایکچولی اس پر کام سٹارٹ بھی ہو چکا ہے۔ جو لوکیشن بتائی گئی تھی ایگزیکٹلی وہاں ایک بہت بڑی انڈر کنسٹرکشن لائن واقعی میں نظر آ رہی ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ جہاں اس سٹی کی لمبائی 170 کلومیٹر ہے، وہیں اس کی چوڑائی صرف 200 میٹر ہے، یعنی یہ چوڑائی نارملی کسی سوسائٹی کے صرف ایک بلاک جتنی ہے۔ نیوم کی اونچائی کو 500 میٹر تک پلان کیا گیا ہے۔ 500 میٹر اونچے دو اسکائی اسکریپرز یعنی آسمان سے باتیں کرنے والی عمارتوں کو 170 کلومیٹر تک کھینچا جائے گا۔ یہ اتنا ہی اونچا ہے جتنا بھارت کی امپیریئر 2 بلڈنگ یا پھر کراچی کے بحریہ آئیکن کو ڈبل کر دیا جائے۔ تو اب آپ خود لائن کی ہائٹ اور اس کی لمبائی کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا میگا اسٹرکچر ہونے والا ہے۔ جیسے 830 میٹر اونچے برج خلیفہ کی ڈائریکشن آسمان کی طرف ہے، وہیں نیوم اونچا ترین تو نہیں لیکن دنیا کا سب سے لمبا اسکائی اسکریپر ضرور ہوگا۔ محمد بن سلمان کے پلان کے مطابق اس پوری لائن سٹی میں 90 لاکھ لوگ رہ پائیں گے، اور اگر اس پوری لائن سٹی کا ایریا نکالا جائے تو اس کی لینتھ اور ویڈتھ کو ملٹی پلائی کر کے جو ایریا بنتا ہے وہ صرف اور صرف 34 اسکوائر کلومیٹرز بنتا ہے۔ حیرت انگیز طور پر صرف اس 34 اسکوائر کلومیٹرز میں 90 لاکھ لوگ رہ پائیں گے، یعنی ایک اسکوائر کلومیٹر میں تقریباً 2,65,000 لوگ رہ پائیں گے۔ انڈیا کے 1 کروڑ 20 لاکھ آبادی والے ممبئی کا ایریا 603 اسکوائر کلومیٹر ہے، یعنی یہاں ایک اسکوائر کلومیٹر میں 19,900 لوگ رہتے ہیں، جو کہ نیوم کی پاپولیشن ڈینسٹی کا صرف 7.5% بنتا ہے۔ اگر دنیا کی سب سے بڑی سٹی ٹوکیو کی ایگزامپل لی جائے تو یہاں ایک اسکوائر کلومیٹر میں 6,380 لوگ رہتے ہیں، لیکن وہ بھی نیوم کے مقابلے میں صرف 2.4% ہے۔ اب یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ ایریا کے حساب سے نیوم بہت ہی بہترین پروجیکٹ ہے، جہاں کم زمین پر ہی آرگینک سٹیز کے مقابلے میں کافی زیادہ لوگ رہ پائیں گے، یعنی جو کام 500 سے 600 اسکوائر کلومیٹرز کے شہر میں ہونا تھا وہیں یہ کام صرف 34 کلومیٹرز میں پورا ہو رہا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ سعودی پرنس کی یہ پلاننگ بے شک پازیٹیو ہے، کیونکہ جس سپیڈ سے دنیا کی پاپولیشن بڑھ رہی ہے وہاں نیوم جیسی پری پلانڈ سٹیز ہی فیوچر میں بازی لے پائیں گی، کیونکہ اس میں عام شہروں کے مقابلے میں زیادہ لوگ کم ریسورسز پر رہ پائیں گے، کیونکہ ان کو جلدی بھی بنایا جا سکتا ہے اور کافی زیادہ سستا بھی۔ اس قسم کی سٹیز کو لینئر سٹی کہا جاتا ہے، کیونکہ نیوم ایک پلانڈ لینئر سٹی ہے، اسی وجہ سے اس کے کافی فائدے بھی ہیں۔ جیسا کہ نارمل سٹیز میں ریسورسز کافی ضائع ہوتے ہیں، لیکن لینئر سٹی میں سب کچھ پلانڈ ہونے کی وجہ سے ریسورسز کا لاس نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، جس سے آپریٹنگ کاسٹ بھی کم ہو جاتی ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ میکسیکو سٹی کی پاپولیشن بھی نیوم کی پروپوز پاپولیشن جتنی ہی ہے۔
لیکن اگر میکسیکو سٹی میں سارے روڈز کو شامل کیا جائے، جس میں مین روڈز، سٹریٹس اور ایکسپریس ویز بھی شامل ہیں، تو یہاں ٹوٹل 3 لاکھ کلومیٹر سے بھی زیادہ روڈز بنائے گئے ہیں۔ اگر اس روڈ نیٹ ورک کو ایک لائن میں بنایا جائے تو یہ زمین کے 7.5 چکر لگا سکتا ہے۔ اس کے مقابلے میں سیم پاپولیشن والے نیوم میں صرف 170 کلومیٹرز کا روڈ نیٹ ورک ہوگا۔ نیوم کی اس لائن سٹی میں سب سے اوپر پیڈسٹرین لیئر رکھی گئی ہے، جہاں کوئی گاڑیاں نہیں چلیں گی۔ دوسری لیئر کو سروس لیئر کا نام دیا گیا ہے، جس میں گاڑیاں بھی چلیں گی اور شاپس بھی اسی لیئر میں ہوں گی۔ اور تیسری اسپائن لیئر ہوگی، جس میں فلی آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ ہائی سپیڈ ٹرین کا نیٹ ورک ہوگا۔ اگر کسی کو بھی پورے نیوم کے 170 کلومیٹر میں کہیں بھی جانا ہوگا، وہ لفٹ کے ذریعے اسپائن لیئر میں جائے گا اور ٹرین میں بیٹھ کر اپنی منزل پر روانہ ہوگا۔ اس پورے 170 کلومیٹر کو یہ ہائی سپیڈ ٹرین صرف 20 منٹوں میں کور کر پائے گی۔ حالانکہ یہ 20 منٹ تو ہم کسی میٹروپولیٹن سٹی میں ٹریول کے دوران ٹریفک سگنل پر ہی ضائع کر دیتے ہیں۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر لینئر سٹیز کے اتنے زیادہ فائدے ہیں تو پھر نیوم جیسے دوسرے پروجیکٹس دنیا میں کہیں اور کیوں نہیں بنائے جا رہے؟ حقیقت یہ ہے کہ لینئر سٹی کا یہ آئیڈیا کافی پرانا ہے اور اس کو امپلیمنٹ بھی کیا گیا تھا۔ 19 سینچری میں میڈرڈ کے ایک شہر میں پلینڈ لائن سٹی بنائی گئی تھی۔ اس کو سیوڈائٹ لائنیل کا نام دیا گیا تھا۔ اس کی چوڑائی 400 میٹر تھی اور اس کو 50 کلومیٹر لمبا پلان کیا گیا تھا، لیکن یہ سٹی صرف 5 کلومیٹر ہی بن پائی تھی۔ آئیڈیا یہ تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں اضافی سیکٹر ایڈ کر کے اس کو مزید لمبا کر دیا جائے گا۔ پر اگر گراؤنڈ سچویشن دیکھی جائے تو آپ کو یہ بات جان کر حیرت ہوگی کہ میڈرڈ میں آج اس لائن سٹی کو ڈھونڈنا کافی مشکل ہے۔ دنیا میں کہیں بھی نظر دوڑا کر دیکھ لیں، شہر یا بستیاں ہمیشہ آرگینک طریقے سے ہی گرو کرتی ہیں۔ لوگ اپنی ضروریات کے حساب سے کسی جگہ پر آ کر بستے ہیں اور پھر شہر اس پوائنٹ کے گرد پھیلنا شروع ہو جاتا ہے۔ کہیں بھی شفٹ ہونے سے پہلے ہم اپنے آفیسز، اسکول یا یونیورسٹیز تک کا ڈسٹینس دیکھتے ہیں۔ اپنی کنوینئنس کے حساب سے شہر میں کوئی ایک لوکیشن سلیکٹ کر کے وہاں شفٹ ہو جاتے ہیں، جبکہ لینئر سٹیز میں یہ آپشن نہیں ہوتا، بلکہ سب کو ایک ہی پیٹرن میں رہنا پڑتا ہے۔ اور کیونکہ یہ لمبی زیادہ ہوتی ہیں، اسی وجہ سے لوگوں کے درمیان ڈسٹینس بھی کافی بڑھ جاتا ہے۔ میڈرڈ کی لائن سٹی میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ یہ لوگوں کی ریکوائرمنٹس پر پورا نہیں اتر سکی، جس کی وجہ سے یہ آگے نہیں بڑھ پائی بلکہ پھیلنا شروع ہو گئی۔ اس کے علاوہ بھی کئی اور ملکوں میں لائن سٹیز کے پروپوزل دیے گئے تھے، لیکن وہ بھی کمپلیٹ نہیں ہو پائیں یا پھر ان کی کنسٹرکشن سے پہلے ہی پروجیکٹ کینسل ہو گئے۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ سب جاننے کے باوجود بھی سعودی عرب نے $500 بلین کے اس نیوم پروجیکٹ میں کیوں ہاتھ ڈالا؟ سعودی عرب نے خود کو آئل کی کمائی پہ اتنا یوز ٹو کر لیا ہے کہ اب ان کے لیے مسئلے کھڑے ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ جہاں دوسری عرب کنٹریز نے بہت پہلے سے ہی یہ خطرہ بھانپ لیا تھا اور اپنی اکنامیز کو ٹورزم کی طرف ڈائیورٹ کر دیا تھا، وہیں ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ سعودی عرب کو آنے والا خطرہ وقت پر نظر نہیں آیا۔ ایسٹیمیٹس کے مطابق 2050 کے آس پاس ارتھ کے تمام فوسل فیول ریزروز ختم ہو جائیں گے، اور اس آنے والی مصیبت میں سب سے زیادہ سعودی عرب کو ایفیکٹ ہونے والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا تیزی سے الیکٹرک گاڑیوں اور گرین انرجی کی طرف جا رہی ہے۔ سعودی عرب جس کی 95% اکانومی چل ہی آئل کی وجہ سے رہی ہے، اب ان کی یہ ڈپینڈنسی گلے کا ہار بن چکی ہے۔ ایکسپرٹس کا خیال ہے کہ اس مشکل سے نکلنے کے لیے اور سعودی اکانومی کو ٹورزم اور ٹیکنالوجی پر ڈائیورٹ کرنے کے لیے ہی محمد بن سلمان نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔